سیلابی صورتحال نے پاکستان کی معیشت پر وہ زخم لگا دیے ہیں جو شاید برسوں تک بھر نہ سکیں. لاکھوں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آنے سے گندم، چاول، کپاس، گنا جیسی بنیادی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جس سے دیہی معیشت کا پہیہ رک گیا ہے. دیہی علاقوں میں جہاں کاشتکاری ہی روزگار کا واحد ذریعہ تھی، اب وہاں بھوک، بے روزگاری اور ہجرت کا راج ہے. سڑکیں، پل، سکولز اور اسپتال جیسے بنیادی ڈھانچے زمین بوس ہو چکے ہیں، جس کا براہ راست اثر ملک کے پیداواری عمل، ٹرانسپورٹ، تعلیم اور صحت کے شعبوں پر پڑا ہے. ساتھ ہی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ہے اور تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. ملک کو پہلے ہی مالی بحران کا سامنا تھا اور اب قدرتی آفات کی یہ نئی لہر معیشت کو مکمل طور پر گھٹنوں پر لے آئی ہے. ان حالات میں ماہرین معیشت یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت کی شرح 50% سے تجاوز کر سکتی ہے اور تقریباً 12 کروڑ سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں، جو ملک کی تاریخ کی بدترین سماجی اور معاشی ثابت ہو سکتی ہے. یہ بڑی چونکا دینے والے انکشافات ہیں. اس وقت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، خود ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ ہی کا سٹیٹمنٹ ہم نے سنوایا اور ظاہر ہے بہت چونکا دینے والے سٹارٹس ہیں. آپ کی فور کاسٹنگ کیا ہے؟ بہت نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ کیا ہم متحمل ہو سکیں گے اور کتنی دیر تک جو ہے ہم اس سے ریکور کر پائیں گے؟ سب سے پہلے میں آغاز میں یہ کہہ دوں بسم اللہ کہ پاکستان میں جو افسوسناک سیلاب پچھلے آپ دیکھیے 2022 میں آئے اور پھر اب 2025 میں آئے ہیں، ایک ساتھ 3 سال میں بے پناہ نقصان اور تباہی ہوئی ہے. اور پچھلے کچھ ٹی وی پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایک نیشنل ایگریکلچرل ایمرجنسی امپوز ہونی چاہیے، اور ہمیں اب بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹوٹل کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن سے فوکس آن ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن اینڈ مینیجنگ کلائمیٹ چینج. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، اور اس پہ تو پہلے بھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ کل آپ کے فیڈرل کابینہ نے ایمرجنسی اناؤنس کر دیا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ غربت کا جو لیول ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 50% تک جا چکا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کا یہ سب سے بلند لیول ہے ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے. کوئی 10 سال پہلے یہ 30-32% تک گر چکا تھا. تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اور دوسری طرف آپ کو اگر مناسب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں مختلف اعداد شمار پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دس؟ کیا مجھے یاد ہے زلزلہ جب آیا تھا، ارتھ کویک کے بعد کو ڈونرز کانفرنس بلائی گئی، دوست ممالک سے مدد کی اپیل کی گئی. پاکستانی معیشت آلریڈی ابھی تو ہچکولے کھا رہی تھی، ایسے میں جو ڈینٹ اب پڑ گیا ہے اس قدرتی آفت سے، اب اس پہ بفٹنگ رسپانس کیا ہونا چاہیے حکومت کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو سیلاب کے جو ڈیمیجز ہیں ان کی پراپر کوانٹیفیکیشن ہونی چاہیے. ابھی تک پورا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تک سیلاب جو ہے وہ پھیل رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں. تو جیسے یہ مکمل ہوتا ہے یہ پروسیس، خدا نخواستہ اس سے جو بے پناہ نقصانات ہوں گے، ہمیں ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل مینجمنٹ اتھارٹیز کو بڑے کیئرفلی اور انبائسڈ فیشن میں ایسٹیمیشن کرنا چاہیے کہ کتنے فیملیز اور لوگ متاثر ہوئے، کتنی زمین افیکٹ ہوئی، کتنا آپ کے مختلف کراپس ڈیمیج ہوئے، کتنے گھروں کو نقصان پہنچا، انفراسٹرکچر کو کیا نقصان پہنچا. یہ سب کی کوانٹیفیکیشن کی. ہم نے 2022 میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑی جلدی ایک ایسٹیمیٹ تیار کیا تھا $30 ارب کا، the total damages and cost of the floods of 2022-23. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انیشل اندازہ یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ کاسٹ اس $30 ارب سے بھی خدا نخواستہ زیادہ ہوگا.
یہ جلد سے جلد تیار کریں. اور پاکستان کو IMF نے ایک اسپیشل فیسلٹی بھی دی ہوئی ہے, کلائمیٹ اینڈ ریزیلینس فیسلٹی. IMF سے بھی بڑھوانے کی کوشش کریں سپورٹ کو, اور گلوبلی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کیمپین کے تحت ایک مناسب طریقے سے ہم انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کریں, اس لیے کہ کلائمیٹ چینج میں رول جو ہے خاص طور پہ گلوبل وارمنگ وغیرہ میں ہمارا اپنا رول اتنا نہیں ہے جتنا باقی دنیا کا ہے. تو لہٰذا وی ہیو اے رائٹ ٹو سیک سپورٹ اینڈ وی شوڈ ڈو سو. ڈاکٹر صاحب یہ جو فور کاسٹنگ جو نمبر آپ دے رہے ہیں اب یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. مطلب ابھی تو جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ, جو ہماری کراپس کو ڈیمیجز ہوئے ہیں, نقصان ہوئے ہیں, ایک فوڈ انسیکیورٹی کا معاملہ سر اٹھا رہا ہے, اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر برڈن ہم پہ ہے, یہ تو بہت بڑھ جائے گا جب ہمارا امپورٹ بل سویل کر جائے گا سر. جی بالکل, ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ایک ماڈریٹ ایسٹیمیٹ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ تقریباً 7 سے ہو سکتا ہے کہ 8 ارب ڈالر تک بڑھ جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو چاول کی برآمدات میں 25 سے 30% یقیناً خدا نخواستہ کمی آئے گی. دوسری طرف آپ کے مختلف جو دوسرے فوڈ آئٹمز کی ایکسپورٹ ہے وہ بھی متاثر ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسٹائلز کا ایکسپورٹ اس لیے متاثر ہوگا کہ آپ کے اندرونی اپنی کاٹن کی سپلائی بہت کم ہو جائے گی. ہمیں کاٹن کو بھی امپورٹ کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کچھ شوگر بھی. یہ سب آپ ملا لیں, لاس آف ایکسپورٹس اینڈ انکریزڈ امپورٹس, تو 7 سے 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہمارے تجارتی خسارہ میں کنزرویٹیولی ہو سکتا ہے, اور یہ بہت پریشان کن ہے اس لیے کہ یہ تقریباً ہمارے ریزروز کا آدھا حصہ ہے. اور سر پھر اس کے ساتھ جو الائڈ پرابلمز ہیں وہ بہت ساری ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ, جیسے آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ مینشن کیا, تو بہت ساری پرابلمز تو اور بھی ہیں جو سر اٹھائیں گی. پھر اس کو پھر ہمیں کوئی اکنامک ایمرجنسی بھی نافذ کرنی پڑے گی. دیکھیے, ایگریکلچرل ایمرجنسی نافذ کرنے سے آپ کو کچھ ایسے بڑے اقدامات لینے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اب فار انسٹنس آپ کم از کم یہ تو کریں کہ معاف کریں چھوٹے کسانوں کے لون, یا کم از کم ان کو رول اوور کریں کچھ سالوں کے لیے. یہ آپ ایمرجنسی کے پروویژن کے تھرو کر سکتے ہیں. دوسرا, ایمرجنسی کی پروویژن کے تھرو آپ واپس لے آئیں نظام پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی کا جو IMF نے آپ سے ہٹوایا تھا, اور اس سے بے پناہ نقصان ہوا ہمیں, خاص طور پہ گندم کی فصل میں, اور قیمتیں گریں اتنی زیادہ کہ ہمارے کسانوں کو 2000 ارب کا نقصان ہوا تھا پچھلے کراپ میں. اور تیسرا, آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں, ہاؤسنگ لون ایڈیشنل پرووائڈ کریں فار ریکنسٹرکشن. اس طرح کے اقدامات آپ کو کریش پروگرام کے تحت لینا چاہیے, اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے فرٹیلائزر میں بھی آپ سبسڈی پھر سے لائیں. تو ایگریکلچر کم بیک, پھر ہاؤسنگ, پھر انفراسٹرکچر اور لائف سٹاک وغیرہ, یہ سب فرنٹس پہ آپ کو کام کرنا ہے. اور اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس, افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس افیکٹو لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں, مگر پروونشل گورنمنٹس اینڈ the federal government will have to work together to take the process of rehabilitation, reconstruction and planning against future floods and implementation of new projects immediately. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا موجود تھے.